بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی مدد حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین اور وہاں کے لوگوں سے تو ہمارا گہرا تعلق محبت اور ہمدردی ہے۔ فلسطین کی سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان جس ظلم کا شکار جنگ کے نام پر ہو رہے ہیں اسے پوری دنیا جانتی ہے۔ اس وقت اسرائیل ظالم ہے اور فلسطین مظلوم ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی، محبت اور تعاون کا اظہار کریں تاکہ انہیں محسوس ہو کہ اس دکھ جس میں ہم اکیلے نہیں بلکہ پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ آج پوری دنیا خاموش ہے۔ جس طرح سے احتجاج ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا۔ اس وقت ہم وہی بات کریں گے جو دیگر علماء اور مذہبی اسکالر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پہلے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ غلط ہے، اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اس ظلم میں اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اسرائیل کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت سارے یہودی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے رشتے کو جانتے ہیں، ان کے سینے میں دل ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کو سارے فرقے اور سیاست کو ایک طرف کر کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ یورپ اس وقت متحد ہو کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ہمیں بھی متحد ہو کر ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا ہوگا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے حکمرانوں پر احتجاج کر کے دباؤ ڈالنا ہوگا کہ ہمارے حکمران اس وقت جتنی بھی فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ جو ریاست کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، اسے دنیا سنتی ہے۔ ہم متحد ہو کر جو آواز اٹھائیں گے، حکمران جو کریں گے وہ تو کریں گے، لیکن ہم حکمرانوں کو احتجاج کر کے مجبور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ مجبور نہ بھی کر سکے تو کل اللہ کے ہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، ہم نے فلسطینی بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پر یا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا کر یا جلوس نکال کر ہر طرح سے جو ہمارے بس میں تھا وہ کیا، اور اس سے فلسطینی بھائیوں کو یہ تو تسلی ملے گی کہ کم از کم ہمارے غم میں کوئی اور رونے والا ہے۔ اور پھر دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح سے بھی فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے زخمیوں کے علاج کے لیے، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے انہیں مدد پہنچانا ممکن ہو تو ہمیں مدد کا وہ طریقہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی یہ ساری تقریر ہمیں کیوں سنا رہی ہے؟ ہم عورتیں تو کچھ نہیں کر سکتی؟ نہیں، ہم عورتیں ہی یہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ ہم خود اگر پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی تو ہوگا، بیٹا یا بیٹی، کوئی بھی مرد عورت، ہم انہیں یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ آپ موبائل پر فلسطین کے حق میں پوسٹ شیئر کر دیں۔ ہم اپنے مردوں کو یاد تو دلا سکتی ہیں کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے گھروں سے نکلو، پرامن احتجاج کرو۔ ہم عورتیں تو ویسے بھی کان بھرنے میں بدنام ہیں، تو پھر ایسے کان بھرو کہ قیامت کے دن منہ دکھانے میں شرمندگی نہ ہو۔ ہم اگر کچھ زیادہ نہیں کر سکتی، اتنا تو کر سکتی ہیں، ان سردیوں میں اپنے اور بچوں کے گرم کپڑے لینے کے بجائے پرانے کپڑوں پر گزارا کر کے وہ پیسے اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھیج دیں۔ میری اطلاع کے مطابق باہر سے چاروں طرف سے بارڈر بند ہیں، وہاں پہنچنا کسی کے بس میں نہیں۔
وہاں کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جو غزہ کے اندر ہیں۔ ہاں، مگر آپ جب پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کریں گے وہ ان ٹرسٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ الحمدللہ جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں ان کا رابطہ ہو گیا ہے غزہ کے اندر ان ٹرسٹ کے ساتھ۔ تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان سے رقم بھیج سکتے ہیں، ملک سے باہر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ امریکہ میں بھی رجسٹر ہے۔ آپ کے علم میں اگر اور کوئی ٹرسٹ ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں کچھ فراڈی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، ان سے بچنے اور جو بھی قابل اعتماد ادارے ہیں ان کے ذریعے رقم پہنچانے کی پوری کوشش کریں، تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی ہو سکے ان کی مدد کریں۔ یوں سمجھ لیں ایک مشہور واقعہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے پرندے سے پوچھا، اتنے تھوڑے پانی سے کون سی آگ بجھ جانی ہے؟ پرندے نے جواب دیا، میں اللہ کو تو جواب دے سکوں گا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کیا۔ یہ پرندے کی مثال ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میں آخر میں اس کا لنک بھی بھیج دوں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور بین الاقوامی دنیا کو بھی اپنے فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔